بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. چیخوٹا کراچی میں میں کہتی ہوں آپ کو خوش آمدید. جناب, آپ نے پورے رمضان میں دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے بھی ایسے لوگ جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم اپنے پروگرام میں لے کر آئیں, اور جتنے لوگ ان کی مدد کر سکیں. یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک نصب العین تھا. اس پروگرام کا جو ایم تھا وہ یہی تھا. الحمدللہ اب چونکہ رمضان جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے, تو ایسے میں آج ہم نے سوچا کہ جن لوگوں نے جس حوالے سے جن لوگوں کی مدد کی, ہم ذرا ان سے آپ کی ملاقات کروا دیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ہمارے اس پروگرام کے توسط سے جو تھا وہ لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا. اسی طریقے سے آج بھی ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر جتنے بھی وہ لوگ جن کو راشن کی ضرورت تھی, زیادہ تر لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے ہمارے پروگرام میں, وہ اتنا ایک غریب طبقہ جو کہ جس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جو تھی نا وہ راشن کی تھی. جس سے بھی جاتے تھے, جہاں بھی جاتے تھے, چاہے یارو گوٹ ہم لوگ گئے, چاہے لیاقت آباد گئے, چاہے ہم کسی بھی جگہ پہ, ہمیں سب سے پہلا جو سوال ملتا تھا وہ یہ کہ راشن کی بہت تنگی ہے. تو ایسے میں کچھ لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ جن لوگوں کے حوالے سے آپ نے پروگرام کیا ہے ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جو ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. 100 بسم اللہ. تو پھر ہم لوگوں نے بھی ان کا فوری طور پہ ان سے کانٹیکٹ کروایا, جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں آپ سے کہتے تھے کہ ہم آپ کو ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کروائیں گے تاکہ آپ ان کی خود مدد کر سکیں. تو اتنے سارے لوگ ہو چکے تھے کہ پھر ایک باقاعدہ طور پہ یہاں پر ایک جگہ کو منتخب کیا گیا, اور اب وہ لوگ آ رہے ہیں جو نہیں آ سکتے. ہم پھر ان کے پاس یہ امداد لے کر جائیں گے اور ان تک پہنچائیں گے. تو آج سمجھ لیں کہ یہ ہمارا فالو اپ پروگرام ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک نتیجہ نکل آیا اور لوگوں کی مدد ہو رہی ہے لوگوں کے ہاتھوں. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. چلیں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے مستفید ہو رہے ہیں. ارشد کاظمی صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ سکون اندر سے کتنا ملتا ہے جس وقت آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, کسی کو راشن دیتے ہیں, یا جس کی جتنی بھی مدد آپ کر سکتے ہیں. جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, آپ جب اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی تو جو خوشی ہوتی ہے سو ہوتی ہے, اندر سے آپ کو کوئی طمانینت, کوئی سکون ملتا ہے آپ کو؟ جی ہاں, کیوں نہیں, بے شک, کیونکہ یہ راہ خیر میں کرنے کے کام ہے. اور ویسے بھی رمضان کا مہینہ مبارک, اس مہینے میں ہم لوگ بھی اور ہر کوئی مسلمان جتنے بھی ہیں مومنین یا مومنات, وہ جتنے بھی اعمال اچھے سے اچھے کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے, غریبوں کی مدد کرنا, اپنے بھائی ہیں سارے, بہنیں ہیں, مائیں ہیں, بیٹیاں ہیں, جو اس حالات اور اس واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس مجبوری کے اس میں چل رہی ہیں, تو ان کی خدمت کرنا اور ان کے مدد کرنا ہمیں دلی خوشی محسوس ہوتی ہے. ہم یہ تمام مومنین مومنات, ضرورت مند مستحقین تک راشن کی فراہمی اور اجتماعی قربانی کے حوالے سے گوشت کی بھی فراہمی کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی اس وقت ایسے لوگ جو اس وقت راشن لے کے گئے, ان کی حالت دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑا سا اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے یہاں پر جو طبقہ تھا, جو کہ جس کو سفید پوش طبقہ کہا جاتا ہے, اس کی تعداد میں کچھ واقعی اضافہ ہو گیا مہنگائی کے دور میں؟ جی ہاں, میں سمجھتا ہوں کہ 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ پہلے لوگ اتنا تشت بام نہیں ہوا کرتے تھے مہنگائی کے حوالے سے. اب مہنگائی ظاہر سی بات ہے, آپ لوگ سب بخوبی جانتے ہیں کہ کافی بڑھ چکی ہے, جس کی وجہ سے یہ ریشو جو ہے ہمارا اپ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے بھی لوگ اس وقت آئے تھے سب کو جب ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, تو کچھ ایسا ہے کہ دیکھیے کہ ابھی تو جو لوگ آئے تھے نا, ان کی سب سے پہلا سوال ہی, میں جتنے بھی پروگرامز میں نے کیے ہیں شروع کے رمضان سے لے کر آخر کے رمضان تک, تو زیادہ تر جو بیچارے وہ سفید پوش لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا بس کہیں سے راشن کا بندوبست ہو جائے. مجھے اب دیکھ کر نا مجھے ہوتا تھا, کیونکہ ایک وقت تھا جب آپ بھی جانتے ہیں کہ جو بالکل غریب طبقہ ہوتا تھا نا, اس کے لیے راشن سب سے بڑا ایک سوال ہوتا تھا. لیکن آپ یقین کریں کہ آپ تو اگر اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی, اگر دال روٹی آپ کے گھر میں چل رہی ہے نا, آپ اللہ تعالیٰ کا سربہ سجود ہو کر آپ شکریہ ادا کریں, کیونکہ یقین مانیں کہ ریشو جو سفید پوشی کا اور غربت کا وہ اتنا بڑھ گیا ہے پاکستان میں, اس کا اندازہ مجھے ان چند دنوں کے اندر ہوا ہے. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں ظفر عباس صاحب. تو ظفر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی کہ جن لوگوں نے آپ کی طرف ایک آس کے ساتھ دیکھا, یا کسی نے مدد کے لیے پکارا تو آپ نے ان کی مدد کی. دوسرا سوال میرا آپ سے وہی ہے جو کاظمی صاحب سے تھا کہ
अंदर से आपको दिली सुकून मिला, उनको तो खुशी मिल गई, जो जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी कर दी, आपको खुशी मिली या नहीं मिली अंदर से सुकून? देखें, खुशी का तो मसला यही है कि हर इंसान की जो आजकल हालात हैं लास्ट 2 ईयर से, उसके अंदर काफ़ी मसले मसाइल थे। पिछले साल भी राशन किया था, इस साल भी माशाल्लाह राशन कर रहे हैं और आज डिस्ट्रीब्यूशन की है, और अल्लाह ताला इनको इसी तरह करे। रहा ये कि दिली सुकून तो एज़ आ मुस्लिम तो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान भाई का हेल्प करना एक बहुत अच्छी बात होती है, और यही किश्वर बाकर ट्रस्ट का एम है कि इसको हम आगे से आगे करें और एक अच्छा बनाएं, और ये काफ़ी साल से कर रहे हैं, और अल्लाह ताला इनके इस अमल को कबूल करे और इसी तरह ये नौजवानों को आगे बढ़ने की सलाहियत करे कि ये और बढ़ते रहें और इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें बग़ैर किसी तासुब, बग़ैर किसी नस्लो उसके, और ये कर रहे हैं लास्ट काफ़ी साल से, और इंशाअल्लाह ये करते रहेंगे। और बड़ी दिली खुशी है, और हम लोगों को हमारी दुआ यही है कि इन नौजवान लड़कों को इसी तरह करते रहें ये लोग, और सब में ये जज्बा रहे और आगे बढ़ते रहें ये लोग। जहाँ पर मर्द हजरात अपना कंट्रीब्यूशन सामने लेकर आ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, इसी तरीके से ख़वातीन भी पीछे नहीं है। इस वक्त सहर हुसैन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सहर। जी वालेकुम अस्सलाम। सहर, जब किसी की आप सुनती हैं कि कोई ऐसा मजबूर शख्स है या कोई ऐसी फैमिली है जिसके घर में आपको पता है कि वो अगर बताए या ना बताए, लेकिन आपको पता है कि उसके घर में हो सकता है कि 2 दिन से खाना ना बनाओ या चटनी रोटी के साथ बच्चों को दिया जा रहा हो, तो उस वक्त आपके दिल के ऊपर वैसे कभी होता है कि यार हम तो पेट भर के खाना खा रहे हैं, इनके साथ इनका क्या होगा? तो उस वक्त कुछ दिल अंदर से कुछ दिल गिरफ्तार होती है आप? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। खुदा ना करे आज हमारे पास है, कल खुदा की देन है, और पता नहीं कल होगा नहीं होगा। तो जब खुदा ने हमें इतना दिया है तो लाजमी सी बात है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और शायद इसी वसीले से खुदा हमें दे रहा है। आप यकीन करें कि कभी कभी ऐसा होता है कि बेशबहा पैसा, लातादाद आपके सोर्सेस आपको वो सुकून और आपके वो काम नहीं निकलवा सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मामला दुआओं के ऊपर जाके अटक जाते हैं, और ऐसे मौके के ऊपर ये आपका फिक्स डिपॉजिट होता है जो आप लोगों के लिए मदद करते हैं ऊपर अल्लाह के यहाँ पर। और फिर अल्लाह ताला कभी कभी तो ऐसा आपको मौजज़ा दिखाता है कि जब आपको लगता है कि आप ऐसे मंझधार में है कि जहाँ पर कोई आपको राह नज़र नहीं आ रही होती, वहाँ पर अल्लाह ताला, खुदा की कसम, मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर आपको ये बात बता रही हूँ कि मैंने लोगों को देखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि ऐन वक्त के ऊपर अल्लाह ताला आपको ऐसी जगह से आपको एक रास्ता निकाल के देता है और आपको ऐसा उस मंझधार में से निकालता है, और तब आपको अचानक ख्याल आता है कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ या मैं बड़ी गुनहगार हूँ, ये मेरे साथ इतना बड़ा मौजज़ा कैसे हो गया, अल्लाह ताला ने मुझे कैसे निकाल लिया। तब आपको पता चलता है कि हाँ, मैंने किसी के साथ नेकी की थी, शायद मैंने किसी गरीब का हाथ थामा था, शायद मैंने किसी की ज़रूरत पूरी की थी, ज़रूरतमंद की, और फिर अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर इस दुनिया में ही दे देता है। इन्हीं मौक़ों के लिए कहा जाता है अपनी दुआओं को संभाल के रखें। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद अब उन लोगों के पास जो यहाँ पर नहीं आ सके, हम अब उनके पास जा रहे हैं मदद लेकर, राशन लेकर, और जो भी उनकी मदद हम लोग अभी भी हमारा ये प्रोग्राम जो है अगर कोई देख रहा है और अभी भी रमज़ान के बाद भी अगर उन लोगों की कोई मदद करना चाहता है तो हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। हम आपसे राब्ता कायम करवा देंगे, उनका राब्ता आपसे डायरेक्ट करवा देंगे ताकि आप अगर डायरेक्ट भी उनकी मदद कर सकें तो 100 बिस्मिल्लाह। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। जनाब ब्रेक के बाद खुशामदेद। अब हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर कई दिनों से हम लोग मौजूद थे और हमने यहाँ पर चुन चुन के ऐसी फैमिलीज़ निकाली। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद, हम राशन लेकर आ गए हैं और शाहिद भाई से मालूम करेंगे। शाहिद भाई, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमने बात की जो कि वाकई में जेन्युइनली हमने उनको हर तरीके से परख के देख लिया कि वाकई में वो ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़ुबान पे सिर्फ एक ही है कि और कुछ हो या ना हो, बस राशन का कहीं से इंतज़ाम हो जाए, यानी कि उनको खाने पीने तक के लिए जो है वो मोहताज हुए हुए हैं। ऐसे लोगों को अब यहाँ पर हमें देना है और यकीनन आपने भी देखा होगा। तो क्या
میں یہ ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں آپ سے کہ دیکھیں ابھی تو جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ ایسے لوگ رمضان کے بعد بھی اگر آتے ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی ہمیں مطلب کوئی ایسا تعاون مل سکتا ہے؟ راشن کے لیے حوالے سے، میڈیکل کے حوالے سے، اور اس وقت پڑھائی کے لحاظ سے ہم نے 3 چیزوں کو سب سے زیادہ فوکس. صرف اگر میں راشن کی بات کروں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی سلسلہ تھوڑا سا جاری رہ سکے، خاص طور پہ میں آپ کو ان لوگوں کا جن کا تھوڑا بہت کوئی انتظام ہو سکتا ہے، میں یقین مانیں کہ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالوں گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ میں جانتی ہوں کہ کوئی بیوہ ایسی ہے کہ جو کچھ کر ہی نہیں سکتی ہے اور کچھ، تو کیا یہ ممکن ہے کہ رمضان کے بعد کوئی ذمہ یا آپ میں سے کوئی ایسا ہو یا کوئی ایسا آپ کے میں سے کوئی آپ کے گروپ میں سے کوئی ایسا ہو کہ کوئی ان کا جو ہے وہ ذمہ جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لے؟ انشاءاللہ ہمارے پاس سے ایک ہمارے سب سے بڑے ڈونرز ہیں، اور وہ آپ جب بھی بولیں، رات کے 2 بجے بھی بولیں کسی کے لیے مسائل کے لیے، وہ فوراً ان کا انتظام کر دیتے ہیں. چلیں ذرا شروع کرتے ہیں پھر. وہ تمام لوگ جو آپ نے اتنے دنوں میں ہمارے پروگرام میں دیکھے، آج ان کے چہروں پہ ہم لوگ خوشیاں بکھیرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کام کی. آپ نے ہمارے ساتھ ہمارا پروگرام دیکھ کر جس طریقے سے آپ نے لبیک کہا، اس کے لیے تہہ دل سے ہم آپ کے مشکورہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے کچھ پروگرام پہلے جو تقریباً ہمارا جو دوسرے ہفتے میں پروگرام چلا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور ان کی اپنی طبیعت بھی بہت خراب ہے. ان کے اپنے گھر کے حالات میں نے دکھایا تھا یہ کون مہندی بنا کر اپنا گزر بسر کرتی ہیں. ان کے گھر میں بیماری خاصی زیادہ ایسا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. ان کے گھر میں ہر کوئی شخص جو ہے وہ بیماری، کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہے. کون مہندی سے یہ کتنا کا کما لیتی ہوں گی ہم نے آپ کو دکھایا. ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کا راشن کا تھا، اور اب ان کو یہ راشن ملا ہے. کچھ بہتری ہو جائے گی اب؟ جی میں نے ہو جائے گی، تھوڑی ہو جائے گی. جی. اچھا دیکھیں، یہ ابھی تو مجھے پتہ ہے کہ یہ راشن جو ہے وہ آپ کا صرف 1 مہینے کا ہے. چلے یہ عید تک آپ کا کسی طریقے سے چل جائے گا. اس کے بعد بھی میں چاہوں گی، میں بار بار آپ سے اس پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ سے بار بار ایک ہی ریکویسٹ کروں گی، کیونکہ یہ ہمارا رمضان المبارک کا آخری پروگرام ہے. ہم نے صرف آپ کو فالو اپ دکھانا ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو لبیک کہا، جن لوگوں نے آ کر خود چاہے وہ کنٹریبیوٹ کر کے انہوں نے میوچلی کنٹریبیوٹ کیا ہو، لیکن انہوں نے اگر میوچلی بھی کنٹریبیوٹ کیا تو اس سے اتنے ہی زیادہ لوگ مستفید ہوں گے. تو اگر آپ بھی پورے سال، اگر آپ میں سے لوگ کچھ ایسے ہیں جو تھوڑا بہت سیونگ کرتے ہیں یا صاحب استطاعت ہیں، وہ اسی طریقے سے کر لیں، تاکہ یہ صرف رمضان تک یا عید تک نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ان کا سلسلہ ایسے لوگوں کا جاری و ساری رہے. بہت بہت شکریہ. کچھ گزارا ہو جائے گا آپ کا؟ ہاں ہو جائے. کیا کریں، بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ہو جائے گا. ویسے آپ کے گھر میں ابھی تقریباً کتنے لوگ ہیں؟ میرے گھر میں تو چھوٹے چھوٹے جو 3 پوتے ہیں، ان کی امی کی انتقال ہو گئی ہے. میں پالتی ہوں 3 بچے، میں پالتی بیٹے کو. آپ نے پروگرام میں دیکھا ہوگا جو ہمارا غالباً یہ کوئی تیسرے یا دوسرے ہفتے کا ہمارا پروگرام تھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کون سے ہفتے والا پروگرام تھا، لیکن ایک خاتون جو کہ اورنگی ٹاؤن سے آئی تھیں، اور انہوں نے مجھے جب دیکھا کہ میں پروگرام یہاں پہ کر رہی ہوں تو وہ بھاگتی ہوئی وہاں پہ آئی تھیں. انہوں نے بتایا تھا کہ میرے گھر میں بہت مشکلات اس وقت راشن کے حوالے سے ہیں، اور دوائیوں کے خرچے وہ پہ الگ سے ہیں، اور ہمارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے. اور چوڑیاں بیچے، یہ چوڑیاں بنا کر، یہ نگ بنا کر اس پہ لگا کر، اور ان کو بہت ہی معمولی سی ایک مزدوری ملتی ہے جو کہ ناکافی ہے بالکل. یا تو اس میں وہ دوائیاں خرید سکتی ہیں یا پھر اپنا راشن خرید سکتی ہیں. فی الحال تو اب یہ راشن جو ہے کم سے کم اس کا مسئلہ آپ کے لیے حل ہو گیا ہے، تو اب تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی. ہاں پیسے ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے. خرچے کے لیے چاہیے تھے نا پیسے. تو تقریباً کتنا اماؤنٹ چاہیے آپ کو؟ 7-8 ہزار تو چاہیے. ابھی خرچہ یہ پورے مہینے کا. پھر بیٹیاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی آتی ہیں. بہت شکریہ بات کرنے کا. تو ناظرین، ایک ہیکٹک دن کا جو آغاز جس نیت کے ساتھ ہم نے کیا، دن تو چل رہا ہے، اور وہ جو آج ہم لوگ ایک مشن لے کر چلے تھے وہ بھی چل رہا ہے. پروگرام کا وقت اگرچہ کہ محدود ہے، تو ابھی جتنا ایک پروگرام کے اندر، یہ چونکہ آخری پروگرام تھا، ہم صرف آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم جو آپ سے کمٹمنٹ کر کے گئے تھے وہ اللہ کا شکر ہے کمٹمنٹ ہم پوری کر چکے، اور ابھی یہ کمٹمنٹ آگے جاری ہے. ابھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے شناختی کارڈ اب ہم نے لیے ہیں، جو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بھی لوگ ایسے تھے کہ جو کہ شاید ہماری نظروں سے اوجھل تھے. ابھی ہمیں ان کا پتہ چلا ہے، ہم نے مزید ایسے لوگوں کے شناختی کارڈ لے لیے ہیں، اور ان کے کانٹیکٹ وغیرہ سارے ہم نے لے لیے ہیں، کانٹیکٹ نمبر سے لے کر تمام چیزیں. اور ابھی اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کو ہم آگے دینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے تو میں پروگرام کا وقت ختم ہونے سے پہلے
یہ چونکہ ہمارا آخری اس رمضان کا پروگرام ہے, اس کے بعد ہمارے نارمل پروگرام شروع ہو جائیں گے جو کہ اور کسی اور نوعیت کے ہوں گے. تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ کا کہ ہم نے ایک آواز دی, آپ نے اس آواز پہ لبیک کہا. غریبوں نے جس طریقے سے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جس طریقے سے آپ کو دعائیں دیں, ہمیں بھی وہی دعائیں ملی اور آپ کو بھی وہ دعائیں ملی. تو سب سے پہلے تو میری طرف سے شکریہ کہ آپ نے کم سے کم, اور آپ اس کے علاوہ بھی آپ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ابھی آپ کو ملے ہیں اور وہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا, وہ اب ہمارے پاس آئے ہیں. تو گو کہ یہ ہمارا رمضان کا یہ آخری پروگرام ہے, یہ اسپیشل پروگرام, لیکن آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ آگے بھی چل کے انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بگاہے ان کی مدد کرتے رہیں گے. جی ہاں, انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ابھی ہمیں بعد میں NICs ملی ہیں تو کوشش یہ کریں گے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ان کو ہم راشن فراہم کر دیں. اور ہماری جانب سے بھی آپ سب کا, آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم, اور کہ آپ ہمارے کال پہ, اگر آپ کا اور ہمارا تعاون رہے, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, ایسے لوگ ڈھونڈ کر آپ کو مزید بھی بتاتے رہیں گے. امید ہے کہ آپ کا اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون چلتا رہے گا. انشاءاللہ کوشش ہماری پوری رہے گی کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ ایسے ہی بنتا رہے تاکہ آگے اور مزید پروگرامات ہم بخوبی کا انجام دے سکیں. بہت شکریہ. تو ناظرین, ایک ایسا پروگرام جو ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کی شناخت سامنے لائے بغیر, ایک آرام سے ایسے طریقے سے کہ ان کی عزت نفس مجروح ہوئے بغیر ان تک امداد پہنچائی جائے. ہم کسی حد تک اللہ کا شکر ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے. میں پروگرام کے آخر میں ایک مرتبہ پھر اس پورے ایک مہینے کے ہمارے ان پروگرامز میں جہاں جہاں سے ہمیں کالز آئی, جن لوگوں نے ہمارے پروگرام کے اوپر دیکھ کر لوگوں کی مدد کی اور جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا, کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی شناخت چھپانے کے لیے کہ نہیں وہ ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ, ہم مدد کر رہے ہیں لیکن پلیز ہم نہیں چاہتے کہ وہ اس کی تشہیر ہو, ان کو ہمارا سلام ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اضافہ کرے. جن لوگوں نے ہماری آواز پر لبیک کہا, ان غریبوں کا ہاتھ تھاما, ان سب کو ہماری طرف سے سلام ہے. اور امید ہے کہ یہ سلسلہ رکنے نہ پائے گا اور آگے بھی چلتا جائے گا اس رمضان کے بعد بھی. یقین کریں کہ اصل میں جو عبادت ہے نا رمضان کی, وہ یہی ہے, یعنی کہ خلق خدا سے محبت اور اس کی مدد کرنا. بہرحال یہ ہمارا رمضان المبارک کا چیخ اٹھا کراچی کا آخری پروگرام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اگلے سال بھی ہم لوگ پروگرام کرتے رہیں گے. اس کے بعد سے جو آپ ہمارے پروگرام دیکھیں گے وہ بالکل ہمارے جو ریگولر پروگرام ہیں آپ دیکھیں گے. اور آج رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں سائمہ کمل اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے چینل کے ساتھ, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو اتنا زیادہ سراہا اور اس طریقے سے مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے. ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کا شکریہ. آج کا چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک. مجھے اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.